أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور مناسب ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق۔ کائنات میں کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی چیز پاسبل نہیں ہے۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، اسی سے ہمیں مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے، اور باقی تمام جو اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں عبادت کے معاملے میں سب کا انکار ہمیں کرنا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ہر سانس کے بدلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے اس کا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا۔ ہمیں رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ اور نصیب ہوا۔ رمضان میں ہم نے حسب توفیق محنت کی، عبادتیں کی، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، روزے رکھے، انفاق فی سبیل اللہ کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور آپس میں محبت و ایثار کا ماحول رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ، ہم نے رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مگر میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا، چاند دکھا اور ہمارے حالات بدل گئے۔ یعنی رمضان کا چاند ہمیں دکھا تو ہم مسجدوں سے جڑ گئے، عبادات سے جڑ گئے، جو بھی نیکیاں ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی، جو بھی برائیاں ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ مگر جیسے ہی ہمیں شوال کا چاند نظر آیا، یعنی عید الفطر کے لیے جب ہم نے چاند دیکھا تو حالات ہمارے بالکل بدل گئے، رخ ہمارا بدل گیا۔ جو رخ 30 دن سے مسجد کی طرف تھا، عبادتوں کی طرف تھا، قیام کی طرف تھا، جو دل 30 دن برائیوں کو قبول نہیں کر رہا تھا، اس کا دل صرف نیکیوں پر آمادہ تھا، وہ دل بدل گیا۔
اور مسجدیں ویران ہو گئی. قرآن کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیا. قیام اللیل، تہجد، تراویح جو رمضان میں ہم بڑے اہتمام سے کرتے تھے، یہاں 5 وقت کی نمازوں کے لیے امام صاحب کو پیچھے مڑ مڑ کر مؤذن صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ اور آ جائیں تو سب بھر جائے. ابھی تک جو لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں دوسرے بندے سے عبادت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں. ہر آدمی یہی چاہتا تھا، کیسا بھی آدمی ہو، وہ سال بھر اس نے کچھ کیا ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان، ہر مومن یہ کوشش کرتا تھا کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھ کر رہیں گے، دوسروں سے صدقہ و خیرات میں بڑھ کر رہیں گے. تراویح ہم پڑھیں گے اہتمام سے. ہمارا دوست پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس سے ہمیں مطلب نہیں، ہمارا بھائی تراویح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں پڑھنا ہے. یہ ہر ایک مومن رمضان کے مہینے میں کرتا تھا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا معاملہ کچھ مختلف ہے. کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک چند گھنٹے ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے ایمان کو بدل دے، ہمارے نیکیوں کے جذبات کو بدل دے. جو دل مہینے پر نیکیوں کے جذبات لے کر پھرتا تھا، چند گھنٹے ایسے آئے کہ ہم بالکل بدل گئے. اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم نے عبادت کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں خوب عبادتیں کر لیں، خوب تلاوتیں کر لیں، خوب نیکیاں کر لیں، تو اب وہ نیکیاں، وہ عبادتیں اسٹور کر لی ہم نے کہیں پر، اور وہ نیکیاں سال بھر 11 مہینے ہمارے لیے چلتے رہیں گی. اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا اور پھر 1 مہینہ ہم اپنی عبادتیں کر کے، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو ریچارج کر لیں گے اور پھر 11 مہینے ہمارا معاملہ چلے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت مہینے بھر کے لیے نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کی عبادت سال بھر کرنا ہے، زندگی بھر کرنا ہے، جب تک موت نہ آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے. تو رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ چند باتیں کہہ کر مختصر اشارتاً کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ شکر گزاری کرنی ہے. کتنے لوگ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا. بہت سے لوگ تھے. ہر آدمی کے کچھ ریلیشن میں، کچھ جان پہچان والوں میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا. تو رمضان سے پہلے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، اور ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی. ہم گنہگاروں کو یہ مہینہ نصیب ہوا. تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی رمضان کا ملنا زندگی میں ایک بار، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہم اور آپ اسے ایک کلچر سمجھتے ہیں، ایک کھانے پینے کا فیسٹیول سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں رمضان کے آنے اور جانے سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو زندگی میں ایک رمضان کا ملنا اور اس رمضان کی عبادتیں کرنا، قیام کرنا، سجدہ اور تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. وہ صحابی کا واقعہ آپ سنیں. یہ 2 صحابی، ایک صحابی جنگ میں انتقال ہوا، دوسرے صحابی عام بستر پر ان کا انتقال ہوا. پہلے جنگ میں جس صحابی کا انتقال ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور جو صحابی عام حالت میں اپنے بستر پر نارمل موت پا رہے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں. وجہ کیا بتائی اللہ کے رسول نے؟ کہ جو بعد میں جس صحابی کا انتقال ہوا اس کو زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہوا، رمضان کی عبادتیں نصیب ہوئی، اس نے رمضان میں عبادتیں کی، نیکیاں کی. تو اس کی وجہ سے اس آدمی کو، جو آدمی نارمل حالت میں طبعی موت مرا، اس آدمی کے مقابلے میں جو جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو رمضان کا ملنا اور اس کی عبادت نصیب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں. دوسری چیز، دوسرا کام جو ہمیں رمضان کے بعد کرنا ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے.
محاسبہ کا مطلب اپنے نفس کا حساب و کتاب کرنا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لینا، آبزرویشن کرنا ہے کہ رمضان کے 30 دنوں میں ہم نے خوب عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تلاوتیں کی، صدقہ و خیرات کیا، گویا ہم نے پورا رمضان عبادتوں میں گزارا۔ اب رمضان کے اس مہینے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، اس بات کا حساب کرنا۔ ایک آدمی بزنس کرتا ہے نا، کچھ دن بزنس چلتا ہے تو حساب کتاب کرتا ہے کہ نفع میں ہوں یا نقصان میں ہوں۔ اگر نقصان میں انسان ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دے جس سے میرے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے۔ مگر دین کے معاملے میں ہم لوگ حساب و کتاب نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ہم لوگ حساب و کتاب نہیں کرتے۔ تو رمضان پر ہم نے عبادتیں کی، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم رمضان کے مہینے سے، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں فائدہ ہوا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کیا میں نمازی بن گیا، کیا میں تلاوت کرنے والا ہو گیا قرآن مجید کی، کیا میں اپنی زندگی میں برائی سے، منہیات سے رکنے والا بن گیا، کیا رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل میں نے کیا، تراویحیں پڑھی، اس تراویح سے کچھ سیکھ کر میں رمضان کے بعد بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا بن گیا۔ رمضان میں ہم نے خوب دعائیں کی، خوب دعائیں کی، کیا رمضان کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے والے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والے بن گئے؟ یہ سوالات اور اس طرح کے اور بھی جو سوالات ہیں وہ ہم خود سے کریں، ہر آدمی خود سے کرے، دوسرے سے مت پوچھیں۔ اپنا اپنا سب کو حساب دینا ہے نا، خود سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھ لیں، اپنے فیملی والوں سے پوچھ لیں کہ کیا زندگی میں کچھ فرق آیا۔ اور اگر ان سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہاں میں ہیں، اگر پازیٹیو جواب ہے تو واللہ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر ان سوالات کے جوابات پازیٹیو ہیں تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارا رمضان صحیح گزرا اور ہم نے رمضان سے کچھ حاصل کیا۔ لیکن اگر جواب ہمارا نفی میں ہے کہ بھائی میں نمازی نہیں بنا، قرآن کی تلاوت میں نہیں کرتا، تہجد کا اہتمام مجھ سے نہیں ہو رہا، دعائیں میں ویسی نہیں کر رہا جیسے رمضان میں کرتا تھا، تو فکر کرنے کا موقع ہے، غور کرنے کا موقع ہے اور سوچنے کا موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں ہی زندگی چلتے رہے اور پھر دوبارہ رمضان آئے، پھر وہ بھی ایسی گزر جائے اور سالوں سال رمضان آتے جائے اور جاتے جائے اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رمضان سے اگر ہماری زندگی میں فرق نہیں آیا تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کچھ اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ آنے والی زندگی میں جو بھی نیکیوں کے مواقع ہیں، مواسم ہیں، یا رمضان آئے گا تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں گے اور رمضان کو کامیاب کریں گے، اپنے رمضان کو کامیاب کریں گے اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کروا لیں گے۔ تو دوسرا کام ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ آدمی ایک نیکی شروع کرتا ہے، جوش جذبے میں، جنون میں شروع میں خوب محنت کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں بعد دھیما پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے اور وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دوسری نیکی شروع کرتا ہے، پھر اس میں بھی یہی شروع میں جوش میں رہتا ہے، کچھ دن تک کام کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال تمام انسانوں کا کہ نیکیاں ہم شروع کرتے ہیں، شروع میں جوش جذبے میں خوب بڑھ چڑھ کر ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارا جوش جیسے ہی ٹھنڈا پڑتا ہے وہ نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اب ہم نے رمضان میں نیکیاں کی، اب ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، ان نیکیوں کو ضائع نہیں دینا ہے اور اپنی زندگی میں ایسے گناہ نہیں کرنا ہے، ایسے کام نہیں کرنا ہے جن کے ذریعے سے ہماری نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور
ایسے کام نہیں کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں صرف بیکار نہیں ہوتی، بلکہ ہماری نیکیاں ہم سے چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دی جاتی ہیں۔ تو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، راتوں کو جاگ کر عبادتیں کی، قرآن پڑھا، صدقہ و خیرات کیا، دن میں روزہ رکھا، خوب محنت کی، خوب عبادتیں کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہو ہی نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے، بلکہ ہم میں مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے روز اس حالت میں آئے کہ دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوں، عبادات کی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ دیے ہوں، حج کیے ہوں، خوب نمازیں پڑھی ہوں، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے روز اس کی وہ ساری نیکیاں اٹھا کر دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ آدمی جنت کی طرف جاتا ہوگا اور اس کو روک لیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہیں وہ آدمی بھی موجود ہوگا جس کو دنیا میں ہم نے اپنی زبان سے تکلیف دی ہوگی، جس کو دنیا میں ہم نے اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، دنیا میں ہم نے جس کا مال ہڑپا ہوگا، جس کا حق مارا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی کو مارا بھی ہے، اپنے بھائی کا حق بھی چھینا ہے، اپنے بھائی کی غیبت اور چغل خوری بھی کی ہے، اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی بھی کی ہے، لہٰذا اس کا وہ بھائی جس پر اس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ آج تو مجھے میرا بدلہ دلوا دے۔ وہ بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو روک لیا جائے گا اور اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کو ہم نے دنیا میں تکلیف دی۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ جب ہماری نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائیں گی، جب ہمارے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی دوسروں کو دینے کے لیے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں تکلیف دی ہے ان کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ دنیا میں جن کو ہم نے تکلیف دی ہے ان کی لسٹ بڑی لمبی ہوگی۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ جب نیکیاں ہماری ختم ہو گئی تو سامنے والے کے گناہوں کو اٹھا کر ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا، اور جب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا تو ہمیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث حقوق العباد کے معاملے میں بڑی اہم ہے کہ ہم دنیا میں نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں ہماری یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کریں اور دوسروں کو تکلیف دینے اور دوسروں کو پریشان کرنے سے بچیں۔ چوتھی چیز اعمال صالحہ پر مداومت۔ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ان نیکیوں کو جاری رکھیں، ان نیکیوں کو ختم ہونے نہ دیں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اگر زندگی میں ہم شروع کریں تو ان نیکیوں کو، اس عمل کو کبھی ختم نہ کریں، ہمیشہ اس کو جاری رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ریگولر کیے جائیں، کنٹینیو کیے جائیں، گرچہ وہ اعمال کم ہو، عمل چھوٹا ہو لیکن اس کو لگاتار کیا جائے۔ روزانہ 10 روپے صدقے کسی کو دے رہے ہیں، 5 روپے صدقہ کسی کو دے رہے ہیں، لیکن روزانہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مہینے میں ایک بار صدقہ خیرات کیا اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں کریں۔ تو عمل کوئی بھی کریں اس کو ایک بار شروع کریں تو جاری رکھیں، اور عمل چھوٹا ہو چلے گا لیکن اس کو کنٹینیو کریں۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تھے تو کبھی اس کو روکتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ عصر کے بعد سنت پڑھ رہے تھے، ایک صحابیہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عصر کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں ظہر بعد پڑھا کرتا تھا، وہ مجھ سے چھوٹ گئے اس لیے میں قضا کر رہا ہوں۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جب کوئی عمل شروع کرتا ہوں تو اس کو روکتا نہیں، اس کو
روکتا نہیں ہو. تو کوئی بھی عمل ہم اپنی زندگی میں شروع کریں, کوئی بھی نیکی ہم شروع کریں, کسی نیکی کا پودا اگر ہم لگائیں تو اس کو ہمیشہ جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ چند دنوں کے لیے ہم کوئی نیکی شروع کریں اور اس کو پھر ختم کر دیں. پانچویں بات, رمضان میں کسی عذر کی بنا پر کسی کا اگر روزہ چھوٹ گیا ہو, خاص کر خواتین کا ایک خاص مرحلہ ان کا پیریڈ کا جو ہوتا ہے اس میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی قضا کرنی ہے, تو جتنا جلدی ممکن ہو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. یا مرد حضرات بھی جو سفر میں رہے ہوں یا کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو تو روزوں کی قضا کر لیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, کوئی چیز چھوٹ گئی تو چھوٹ جاتی ہے, بعض دفعہ یاد بھی نہیں رہتی. تو ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہم اپنے جو پیچھے چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو رکھ لیں. اور شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 روزوں کی تلقین کی ہے, اور جو 6 روزے سنت ہے رکھنا, ان کو ہم رکھنے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے کے روزے ہم نے 30 دن کے رکھ لیے, اب ہمیں صرف 6 دن کے روزے رکھنے ہیں, وہ بھی پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن میں. ضروری نہیں کہ 6 ایک ساتھ رکھیں, اپنی سہولت کے حساب سے, اپنے معمول کے حساب سے, جو بھی آپ کو آسانی ہو. رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے, گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو گویا ہمیں 36 دن کے روزے رکھ کر پورے سال روزے رکھنے کے ثواب مل رہے ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ رب العالمین